السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ سے ایک دو سوال کرنے ہیں. جی بیٹا پوچھیں. تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو ایک ویڈیو نہیں بنا رہے, کیا بات ہے؟ اور دوسرا سوال؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں, اس پر بھی ایک تبصرہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن بیٹا, آپ علی ستپارہ کو جانتے ہیں؟ ہاں جی, آج کل اس کا مطلب پچھلے دن کافی اس کا ٹی وی میں نام چل رہا تھا. اور کس حوالے سے؟ یہ K2 کے حوالے سے ان کا نام آ رہا تھا. پہلے تو بھائی آپ کی ہماری ریاست پاکستان کو بھی مبارک ہو اور ہماری عوام کو بھی مبارک ہو. بیچارے علی ستپارہ تو وہ شاید پتہ نہیں زندہ ہیں یا کہیں کسی برف کے تودے کے نیچے دبے میں. لیکن مبارک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری ریاست خوش ہے, مطمئن ہے کہ پوری دنیا میں شہرت ہو گئی K2 کی, اور K2 مشہور ہو گیا. جیسے کہ پہلے K2 کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, نہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو کوئی جانتا تھا. تو بیٹا بات یہ ہے, آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے نا کہ میں آج کل ویڈیوز نہیں بنا رہا. ایک تو دیکھو احسن بیٹا, جیسے علی ستپارہ ہے نا, اس طرح پاکستان میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں علی ستپارہ ہیں جو کہ بیچارے صبح اپنی رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 سے بڑی چوٹی سر کر کے شام کو کچھ مایوس گھر لوٹتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت رزق حلال کما کے گھر پہنچتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں چند لاکھ اور کروڑ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. تو اسی طرح بیٹا میرے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پورا ایک ہمارا ویلفیئر ٹرسٹ چل رہا ہے اور اس میں ہم ڈونیشن چندہ نہیں لیتے ہیں. تو میرے ذمہ داریاں بہت ہیں, ایک گھر ہے, فیملی ہے. تو صبح سے شام تک اللہ کر کے کووڈ کے بعد کچھ کام شروع ہوئے تو میں اس میں لگا ہوا ہوں. اچھا, دوسرا سوال تھا آپ کا آج کل ملک میں کیا چل رہا ہے. تو بیٹا دیکھو, نہ تو میں صحافی ہوں نہ پولیٹیشین ہوں, بس یہ ہے کہ میں اپنا تجزیہ ہمیشہ دیتا رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جو سابقہ ہماری ویڈیوز ہیں اس میں جو اس کو آپ پریڈکشنز کہہ لیں, کوئی تجزیہ کہہ لیں, اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو ایک اور بہت ضروری بات جو کہ اس وقت شاید آپ آج ویڈیو بنا رہے تو میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں عوام کو کہ اس وقت ہم تاریخ کے بدترین دور میں داخل ہو گئے. جیسا کہ میں پرانی سابقہ ویڈیوز میں ذکر کرتا رہا ہوں, ہم پچھلے 5 سال سے بیٹا عوام میں یہ شعور بیدار کر رہے تھے کرپشن اور کس طریقے سے ہوتا ہے, کرپشن کی کیا کیا صورتیں ہیں. اب جب کہ عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے کرپشن کے حوالے سے, اور عوام جاگنا شروع ہوئی ہے اور لوگوں کو معلومات ہوئی ہے کہ کرپشن کی کیا کیا طریقہ کار ہیں, کس کس طریقے سے کرپشن ہوتی ہے اور کون کون لوگ ملوث ہیں. تو المیہ یہ ہے اور یہ خطرناک وقت ہے, اور میں خوفزدہ ہوں کہ ایسے وقت میں اگر جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ڈھیل اور ڈھیل کے, اور جو پچھلے 70-72 سال سے ہو رہا ہے, اس دفعہ بھی اگر ایسی کچھ ہوا تو پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کیونکہ معاشرے میں یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی اور نئی آنے والی نسل کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم کرپشن کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ جس طرح چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بس سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ مایوسی بیٹھ جائے گی کہ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, تو پوری کی پوری عوام کرپٹ ہو جائے گی. اب یہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہر آدمی علی ستپارہ ہے, یہاں پہ صبح سے شام تک ایک ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو ہم سر کر رہے ہوتے, تو ہر چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ کرپشن عام ہو گئی ہے. اور بہت زیادہ اس میں آپ کو بتاؤں, زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ, ایک تو عوام ہے بیچاری, ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ بھی کرپٹ ہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں کرپشن کرنے کے, وہ پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں. تو یہ کچھ ملک میں ابھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ المیہ ہے بہت بڑا, کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ معاملات ڈیل ہو جاتی ہے, کوئی ڈھیل دے دی جاتی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں پاور شو چل رہا ہے, یعنی ہر آدمی اپنی ریٹ, ریاست کی ریٹ کی بات نہیں ہو رہی, ہر ادارہ اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کالے گون, اور پہلے ہوتا تھا وائٹ کوٹ اور سفید کوٹ کی لڑائی ہو رہی ہے, اب کالے گون اور کالے کوٹ کی بھی لڑائی شروع ہو گئی. اچھا, اور قلم اور بندوق کی لڑائی سنا تھا.
اب ہر جو قلم ہے وہ اپنی طاقت پاور شو دکھا رہا ہے, جو بندوق ہے وہ اپنی پاور شو دکھا رہی ہے, اور اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دوران جو عام پبلک ہے جس کا ان سارے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اس وقت کنفیوز ہے. اور یہی جو میں خوفزدہ ہوں کہ عوام جب کنفیوز ہو جاتی ہے نا تو کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے. تو یہ جو نظام ہے, میں اپنی ویڈیوز میں کہ یہ اب کسی بھی ٹائم یہ پورا کلیپس کر جائے گا, پورا ٹھیر ہو جائے گا نظام. لوگوں کی سخت نہیں, ابھی تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ لیڈروں کی صورت میں یا کوئی بہت بڑے سیاسی اس کی صورت میں باہر آ رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عام پبلک اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ مایوس ہو گئی اور باہر آ گئی تو بہت بڑا المیہ ہو سکتا ہے ملک میں. تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرو, اللہ پاک سے اچھے کی دعا کرو کہ یا اللہ کہ یہ معاملات سب خیر کی طرف ہو جائیں, ملکی معاملات. تو بھائی اسی لیے بیٹا میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا رہا ہوں, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں منہ سے ایسی نکل جاتی ہیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میں تنقید سے گریز کرتا ہوں, اور ذمہ داریاں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی یہ جو سسٹم چل رہا ہے, جو ہمارا ادارے کا سسٹم ہے یا میرا اپنا پرسنل سسٹم ہے, یہ خراب ہو جائے. تو آپ کا بہت شکریہ, یہیں ویڈیو کلوز کرو. جی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ.